शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دیا. عمر بن عبد العزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئیں, بالآخر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بنو عباس کی حکومت آئی. مگر بنو عباس کی حکومت آنے سے بنو امیہ کی حکومت مکمل ختم نہیں ہوئی. وہی ہوا کہ آپ نے اچھی نیت سے بغاوت کی مگر اس کا نقصان زیادہ. وہ کیا ہوا, بنو امیہ بھاگ گئے, اندلس میں حکومت قائم کر لی, اور ادھر بنو عباس کی. تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے. کیوں؟ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت, بولو بھائی, نہیں کرو. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بالآخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 آج پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی ملک بن گئے. پاکستان میں الگ ہے, سعودی عرب کی پالیسیاں الگ ہیں, دبئی الگ چل رہا ہے, قطر اور سعودیہ کا پھڈا ختم نہیں ہو رہا. 1920 تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی, اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ حکومت تھی, خلافت عثمانیہ الگ تھی, اندلس میں الگ حکومت تھی, مگر پھر بھی مسلمانوں کی 3-4 بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو ایک, اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا. 1920 میں وہ بھی ختم, اور اتنے سارے ممالک وجود میں آ گئے, سب کی الگ الگ پالیسیاں ہیں. اب جو آدمی خلافت کے نام پہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ایک امیر پہ جمع نہیں کرے گا. جتنے ملک بن چکے ہیں نا, ان کو مزید توڑ کے, اگر یہ 20 ہیں تو 40 بنا دے گا ان کو. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکم کے خلاف تحریک چلاؤ, آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو, ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے مل کے ایک امیر نہیں بن جائیں گے. یہ اگر 20 ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے؟ بولو بھائی, 40. جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ 4 فقہ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, ہم نہیں مانتے, تو سب کو ختم کرو, ایک بناؤ. تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوئے, بلکہ 4 کے بعد کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ آ رہی ہے الحمدللہ. اور بھی جو بھی اس کی باتیں کر رہے ہیں نا, امت کو اتحاد کے لیے آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ, تو وہ 6واں بنا رہا ہے, 7واں بنا رہا ہے, پھر 8واں بنا رہا ہے, ایسے بنتے چلے آ رہے ہیں. او بھائی جو ہے وہاں بریک لگا دو, اللہ کا واسطہ روک دو ان کو, کوئی بات نہیں, 4 ہیں, جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہوتا اس سے, ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے, ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ, نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے, تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں. کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا. تو کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی, مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں, نہ, وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے. حضرت حسن بھی تو صحابی تھے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی. تو صحابہ کی 2 رائے تھی, جمہور ایک طرف تھے. تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا. اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو؟ اہل کوفہ نے, جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکا. اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ تو میں نے کربلا کی تاریخ کا آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے. اس میں جو میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اس میں مظالم جو بیان کیے جاتے ہیں اس میں غلو ہے بہت, اس غلو کی ایک دلیل گل ویلے دی تے پھل موسم دا. اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کے حوالے دوں, وہ بہت لمبی بات ہوگی, اس میں بہت تضاد ہے. آپ یہ جو خطیب ہے نا جو کربلا کے مظالم بیان کرتے ہیں, ان خطیبوں کے بیان سنیں, ہر آدمی کا بیان دوسرے سے مختلف ہوگا. یہ خود اس کی علامت ہے, یہ کسی ایک بات پر ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا مقصد ہے رونا اور پبلک کو رلانا. رونے کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کہیں گے بھائی رلانے میں کیا ملتا ہے؟ بھائی جیسے ہنسنے کا مزہ ہے ایسے ہی آرڈر پہ باقاعدہ رونے کا بھی ایک تو رونا غم سے ہو رہا ہوتا ہے, اس میں مزہ نہیں آتا. ایک آرڈر پہ جب انسان روتا ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے. تو اللہ کے بندو, حضرت حسین کی شہادت کو کیش مت کراؤ. صحابہ کرام پہ جو مظالم ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی ذات کو چمکانے کا اور اپنی دکانداری کا ذریعہ نہ بنائیں, چاہے کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو. بعض سنی لوگ بھی بڑا تڑکا لگاتے ہیں اس میں,
ایسا نہیں ہے. اس بارے میں نے جو اسٹڈی کی ہے, مطالعہ کیا ہے, سب سے زیادہ مضبوط تحریر, سب سے زیادہ مضبوط موقف حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ہے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت ایسی ہے, دیکھو جو مولوی ہوتا ہے نا وہ مولویوں کو سمجھتا ہے, پبلک نہیں سمجھتی. ڈاکٹر کو پتا ہے نا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے کون سا گڑبڑ ہے. عام آدمی تو اس کو اچھا سمجھیں گے جو لوگوں کو الو بنا رہا ہے. پبلک کو نہیں پتا ہوتا کہ کس میں کتنا دم ہے. او بھائی سونار کو پتا ہوگا نا کہ یہ اصلی سونا ہے یا ہمارے جاننے والے ہیں کباڑ, وہ دھات پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں پیتل ہے, سونا ہے, تانبا ہے, لوہا ہے, ہاتھ رکھ کے بتا دے گا. حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی سے کوئی کورس نہیں کیا, نہ کوئی سائنسدان ہے. وہ کام کیا ہے کباڑ کا, ساری زندگی یہی کام کیا ہے. تو جو مولوی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی اسی میں گزری ہوتی ہے, پڑھنے پڑھانے میں, بشرطے کہ ہوں بھی مولوی. روحانی علاج والے مولوی نہیں ہوتے, نام کے مولوی ہوتے ہیں. ان کو پڑھنے کے علاوہ دنیا کا سارے کام آتے ہیں. کتابوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے, بس جھاڑ پھونک جن چڑیل وہ اسی سے دکانداری چمچاتے ہیں. ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا. تو جو مولوی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا مولوی کتنے پانی میں ہے. تو میں تو نہیں دعویٰ کرتا کہ میں عالم ہوں, لیکن آپ لوگ تو مجھے مولوی سمجھ کے آئے ہیں نا, عالم سمجھ کے آئے ہیں. تو آپ کے نظریے کے مطابق میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے عالم سمجھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط علم والا, اور علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں, وہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ علم میں مضبوط بھی ہیں, اور ان کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے. ایک حرف بھی اس میں غیر ضروری نہیں ہوتا, اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو ضروری ہو اور نہ آیا ہو اس میں. بہت کسی فرقے کی مخالفت بھی کرتے ہیں, بڑی تمیز سے کرتے ہیں. وہ ہم لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے, جب کسی کے خلاف چلو تو کوشش کرو دائرہ اسلام سے کسی طرح باہر نکل جائے. کوشش یہی ہوتی ہے, وہ نکل نہیں رہا ہوتا تو مجبوراً پھر اس کو مسلمان ماننا پڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا جو دائرہ ہے وہ اس میں رہوں اور 2-4 میرے مرید رہیں, لیکن چونکہ پبلک اس کو مانتی نہیں تو مجبوراً ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کرنا پڑتا. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو تحریریں ہیں وہ بڑی جاندار ہوتی ہیں. ان کو پڑھا کرو اللہ کے بندو. عالم کا یوٹیوب سے نہیں پتہ چلتا کون مفتی ہے کون کیا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی پاکستان میں اتنی عزت نہیں ہے جتنا غیروں نے ان کو عزت دی ہے. سعودی عرب میں جاؤ, امام حرم ان سے مسائل پوچھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے امام حرم کو 25 منٹ تک ان سے فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا اور ان سے مسائل پوچھتے ہوئے. عرب علماء ان کی قدر کر رہے ہیں, ملیشیا میں ان کی قدر ہے, پاکستان میں لوگوں کو ان کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی جو رائے ہے, تو میں تو بہت ہی چھوٹا آدمی ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن جن علماء کی رائے ان کے خلاف ہے میرا موقف بھی وہی ہے. میں تکافل کے معاملے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کو ہم لوگ صحیح نہیں سمجھتے, لیکن بہرحال اجتہادی اختلاف ہے, یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں. تو ہماری رائے ہے کہ اس معاملے میں حضرت سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. میری نہیں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں ان کے مقابلے میں, لیکن ہمارے بڑوں کی رائے ہے. اور اس کی جو میں نے ٹوٹی پھوٹا جو اس میں تحقیق کی ہے, مجھے بھی تکافل کے ناجائز ہونے پر اطمینان ہے. بہت اس میں بحث کی ہے, دارالعلوم کے علماء سے بھی ملا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ جو مجلس ہوئی جامعۃ الرشید کے علماء کی 3 گھنٹے, اس مجلس میں بھی میں موجود تھا. تو میں نے دونوں طرف کے دلائل بہت اچھی طرح سے سنے ہیں, تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پر اطمینان ہے. لیکن مسئلہ اختلافی ہے, تو جب بڑے حضرات میں جو بڑے علماء ہیں ان میں جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر عوام کو چاہیے کہ جس کی رائے پہ ذل زیادہ مائل ہو رہا ہے اس کی رائے کو فالو کر لے, کسی دوسرے پر اعتراض نہ کرے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انشورنس کا متبادل ہے نا تکافل, پاک قطر تکافل, یا یہ سب میری رائے میں یہ سب ناجائز ہے. اس پر میں کبھی بیان کروں گا کیوں ناجائز ہے. تو بیان تو نہیں کرنا چاہیے, ان اختلافی مسائل کو ممبر پہ نہیں لانا چاہیے, لیکن یہ کہ اب ہر عالم تک اپنی بات پہنچانا بڑا مشکل ہے. تو میں چاہتا ہوں ایک بیان ایسا ہو تاکہ علماء تک بات پہنچ جائے. پھر علماء جب دونوں طرف کے دلائل رکھ کے فیصلہ کر لیں گے جس عالم کی جو رائے بنے, تاکہ دوسرا پہلو سامنے آ جائے. ابھی تو صرف جواز کا پہلو لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, عدم جواز والا نہیں آ رہا, تاکہ دونوں پہلو آئیں. پھر علماء کی جو رائے بنے گی, جو جس کی رائے کو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے بھائی. تو میں یہ کر رہا تھا, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, ان کی قدر کر لیں. ان کی تحریریں بڑی معتدل ہوتی ہیں,
اور ان کی رائے بہت ہی معتدل ہوتی ہے اور بہت مدلل ہوتی ہے. تو کربلا کے بارے میں، یزید کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی رائے ہے وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. بات آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کی تقلید میں یہ سب بیان کیا ہے، بلکہ جو مطالعہ کیا تو اس کے بعد ان کی رائے بہت زیادہ جاندار لگی ہے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہر خطیب کا بیان دوسرے خطیب سے مختلف ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. یہ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اب میں ایک بات عرض کروں. اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا، تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت بولو بھائی نہیں ملتا. لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا، لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے، حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ نہیں یاری بات سمجھ. تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت، ممکن ہے یزید کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے، کہہ سکتا ہو کہ میرے بس میں نہیں ہے. تو بھائی آپ کے بس میں اگر نہیں ہے تو حضرت علی کے بس میں بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا. تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے. وہ مجرم تھا، لیکن اس کو اتنا لعنتی قرار دے دینا کہ گویا حضرت حسین کو اس نے قتل کرایا تھا، اس کا بھی کسی تاریخی مستند روایت سے ثبوت نہیں ملتا. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ نہ لعنت اللہ علیہ کہو نہ رحمت اللہ علیہ کہو. خام خواہ میں فضول چیزوں میں پڑھنے کی بولو بھائی ضرورت کیا ہے؟ قیامت کے دن آپ سے یزید کے بارے میں سوال، میرے سے کسی نے پوچھا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو جاپان کے جو بھی صدر ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، چائنا کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ کہہ رہے وہ تو کافر ہیں. میں نے کہا چلو مسلمانوں کے علامہ اقبال کے بارے میں پوری رپورٹ ہے آپ کے پاس. تاریخ میں لاکھوں شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا. تو یزید کے بارے میں بھی اگر نہیں پتا ہو تو میرا خیال ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کربلا ایک واقعہ تھا، ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ رونما ہوا اور یہ واقعہ ختم ہو گیا. ہمیں جو قرآن اور سنت نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں. کربلا کا واقعہ دنیا میں وجود میں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھنی تھیں، وجود میں نہیں آتا تو بھی 5 نمازیں پڑھنی. باقی حضرت حسین کی شہادت اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو شہید قرار دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب تک پہنچانا تھا جس منصب کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے. بعض دفعہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، ایک مقصد ہوتا ہے کسی کو اونچے درجے تک پہنچانا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ نے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تم میں سے بہت سو کو شہادت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا. تو حکومت تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مرتبے پر پہنچایا اور ظالم حکمرانوں کے مرتبے کو گھٹانا تھا. تو یہ کام ہو چکا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو قرآن اور سنت ہے اس کو فالو کرنا ہے.